ایک چیز اور ہے کہ عمران خان صاحب نے جو حمایت کی ہے، اور سوشل میڈیا سارا کا سارا یہی کہہ رہا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ 1967 سے پہلے والے فلسطین کی بات کی جائے۔ اب یہ جو حکمران ہے یہ اس بارے میں بات ہی نہیں کرتے، حالانکہ اب تک ڈونلڈ ٹرمپ کا جو منصوبہ سامنے آیا اس کے اندر کہیں پہ بھی فلسطین کو ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کیا جانا ہے ہی نہیں۔ نیتن یاہو نے جو انٹرویو دیا انہوں نے کہا جی کہ یہ بات معاہدے میں کہیں نہیں ہے، یا یہ جو ایک منصوبہ بنایا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پورے کے اندر یہ بات کہیں نہیں ہے کہ فلسطین کو بطور ایک ریاست تسلیم کیا جائے گا، یہ اسرائیل نہیں ہونے دے گا، انہوں نے یہ کہہ دیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم غزہ میں سے اپنی فورسز بھی نہیں نکال رہے۔ دیکھیں جو طریقہ کار ہے وہ تو یہ ہے کہ 1967 کی پوزیشن کے اوپر جائیں واپس، ویسٹ بینک، گولان ہائٹس اور غزہ ان کو جو ہے وہ اسرائیل چھوڑ دے، اور جیروشلم جو ہے وہ کیپٹل بن جائے فلسطین کا۔ جبکہ اگر ایک بفر زون بنانا ہے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے بیچ میں تو امت مسلمہ کی ایک فوج کو تعینات کیا جا سکتا ہے اس بفر زون میں، تاکہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے بیچ میں گیپ رہے اور محفوظ رہیں فلسطینی بھی، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ فارمولہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ میں نے لوگوں سے سوال پوچھا اور اس بارے میں نے ایک سوال اٹھایا تھا، میں نے پوچھا آپ کے خیال میں ٹرمپ کے معاہدے کے تحت پاکستان اور دیگر ممالک کی افواج فلسطین میں اسرائیل سے مقابلے کے لیے بھجوائی جا رہی ہیں؟ تو 81% لوگوں نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، انہیں نہیں لگتا کہ یہ اسرائیل سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، یعنی ان کو ادروائز کچھ لگتا ہے کہ یہ جو فورسز مسلمانوں کی وہاں جا رہی ہیں فلسطین میں، یہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے نہیں جا رہے یا ان کے ساتھ لڑنے نہیں جا رہے۔ تو پھر لڑنے والی فورسز کا وہاں کام کیا ہے، کس کے ساتھ لڑنا ہے؟ یہ فیوچر میں ہمیں پتا چلے گا، کیونکہ ایک بہت بڑی پکچر نظر آ رہی ہے۔ کچھ لوگ انالیسس کر رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں وہاں ایک عجیب قسم کی لڑائی شروع ہو جائے گی، اور اس کے اندر قربانیاں جو ہیں وہ اسلامی فوج جو وہاں پہ بنا کے بھیجی جائے گی اس کو دینی پڑیں گی۔ تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے جو شروع ہو سکتا ہے، لیکن نیتن یاہو نے جو ہے ان کی خواہش کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ ایسا لگتا ہے تبدیلی کر دی ہے۔ جو باتیں پہلے مسلمان ملکوں کے ساتھ ہوئی تھی اب وہ باتیں وہاں پہ نہیں ہیں۔ اب نہ تو فلسطین ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کیا جائے گا، یہ بات بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں گے، بعد میں سوچیں گے اس کے بارے میں۔ دوسرا، اسرائیلی فوج غزہ میں غیر معینہ مدت تک رہے گی۔ غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کا نیتن یاہو کو ویٹو پاور دے دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ٹھیک ہے آپ جب چاہیں وہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں، اور جب آپ نہ چاہیں تو آپ کو وہاں سے کوئی نہیں نکالے گا۔ مثال کے طور پہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا، اور یہ میں ان کا سٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ امریکی صدر سے فلسطینی ریاست پر اتفاق نہیں کیا۔ امریکی صدر کی جانب سے غزہ جنگ بندی سے متعلق مجوزہ منصوبے کے اعلان کے چند گھنٹوں بعد اسرائیلی وزیر اعظم کا جو بیان سامنے آیا اس میں نیتن یاہو نے کہا کہ امریکی صدر سے گفتگو میں فلسطینی ریاست پر اتفاق نہیں کیا، اور فلسطینی ریاست کی بات معاہدے میں بھی نہیں لکھی ہے۔ جس معاہدے کو شہباز شریف صاحب سر پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں، فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یہ پہلے دن سے میرے ساتھ ہے اس معاہدے پہ، اس معاہدے میں کہیں بھی یہ بات ہی نہیں لکھی ہوئی کہ فلسطینی ریاست کی بات ہے ہی نہیں اس میں، یہ اب نیتن یاہو کہہ رہا ہے۔ اور اس نے کہا ایک بات واضح ہے، ہم فلسطینی ریاست کی سختی سے مخالفت کریں گے جبکہ اسرائیلی فوج غزہ کے بیشتر حصوں میں موجود رہے گی۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو لگتی تھی کہ اس معاہدے میں مسلمانوں کو ملے گی۔ اب دیکھیں رد عمل بھی تو آنا تھا نا، اس کے اوپر جو رد عمل آ رہا ہے حماس کا بھی آ گیا ہے، اور فلسطینی جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کا رد عمل بھی آ گیا ہے، اور یہ میڈیا میں چھپ بھی گیا ہے۔ حماس نے ایک لیٹر لکھا اور اس کے اندر بتایا کہ جناب جس وقت ہم اس کے اوپر مشاورت کر رہے تھے کہ ٹرمپ کا ایک منصوبہ آ گیا، اس وقت ہمارے اوپر اسرائیل نے اٹیک کر دیا قطر میں۔ الجزیرہ سے بات کر رہے تھے حماس کے رہنما محمود مرداوی، انہوں نے بتایا کہ اب تک ہمیں اس امن منصوبے کا تحریری مسودہ ہی موصول نہیں ہوا۔ بھئی آپ تحریری طور پہ انہیں دیں، ان سے پوچھیں جناب یہ چیز آئی ہے۔ اب ایک طرف اس اقدار کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی مان گئے، آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ دوسری طرف حماس کہہ رہی ہے، جو فلسطینیوں کا ایک بڑا تگڑا گروپ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو ابھی تک مسودے کی کاپی تک نہیں ملی، ہمیں تو پوچھا ہی کسی نے نہیں کیا ہے، ہم نے تو چیزیں سنی ہیں ان کے اوپر مشاورت کرتے تو ہمارے اوپر اٹیک ہو گیا۔ یہ اب انہوں نے کہا کہ مشاورت کے لیے جب ہم جمع ہوئے تو اسرائیل نے عین اس وقت ہمارے اوپر حملہ کیا تھا۔ اچھا، حماس کے ایک رہنما نے اس سے پہلے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا جی ہم اپنا اسلحہ جو ہے وہ غزہ کی قومی فوج کے حوالے کرنے کو تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں پہلے ایک خود مختار مقامی حکومت قائم کی جائے۔ لیکن یہاں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ خود بننا چاہتے ہیں سربراہ، اور اس کا ایک
اہم جو ہے وہ رکن بنانا چاہتے ہیں ٹونی بلیئر کو. اچھا, ٹونی بلیئر کا نام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ ایسا محسوس ہوتا ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کی جانب سے دیا گیا, کیونکہ ٹونی بلیئر کو وہ بہت پسند کرتے ہیں شاید نتن یاہو, اور ان کی جانب سے یہ نام آیا کہ یہ جو ٹونی بلیئر ہیں ان کو شامل کیا جائے. ممکن ہے وہاں سے آیا ہو, یا ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی چوائس ہو, لیکن ٹونی بلیئر جو ہے وہ مرکز نگاہ بن گئے اس سارے کھیل میں کہ انہیں ایک اہم پلیئر کے طور پہ لایا جائے اس سارے معاملے میں. غزہ کے لوگوں سے کچھ انٹرویوز کیے گئے, ڈان میں یہ انٹرویوز چھپے بھی ہیں, اور یہ فرانسیسی خبر رساں ادارہ ہے AFP, ان کی ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے. اس کے مطابق غزہ میں جو وہاں کے رہائشی ہیں انہوں نے ٹرمپ کے امن منصوبے کو ایک تماشا قرار دے دیا ہے. امن منصوبے پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے اسے تماشا قرار دے دیا, یہ ہیڈ لائن ہے. آگے انہوں نے بتایا کس بندے نے کیا کہا, کس نے کیا کہا. کچھ لوگوں نے کہا جی اس سے ہم امید بھی کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے اس سے کوئی بہتری آ جائے, یہ خون ریزی رک جائے. لیکن زیادہ لوگوں نے, اکثریت نے جو کہا وہ انہوں نے اپنی ہیڈ لائن بنا دی کہ غزہ کے لوگوں کا رد عمل بھی آ گیا, حماس کا رد عمل بھی آ گیا, اور پاکستان کے اندر سے بھی لوگوں کا رد عمل آ گیا. اب شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کس بنیاد پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 100% یقین دہانی کروائی کہ جیسے آپ کہیں گے ویسا ہو جائے گا, اور مکمل سپورٹ ان کو دے دی, جبکہ پاکستان کے اندر بھی ایک کنسنسس بنا نہیں ہے. ناظرین, پاکستان میں سب سے زیادہ جو کٹ لگ رہی ہے نا وہ مولویوں کی لگ رہی ہے, جنہوں نے ساری زندگی پاکستانیوں کو چورن بیچا کہ جناب ہم یروشلم جا رہے ہیں, ہم نے یہ کر دینا ہے, ہم نے وہ کر دینا ہے. کوئی نام لے کے دکھائے, کوئی یہ کر کے دکھائے, کوئی یہ والی بات کر کے دکھائے, ہم وہ کر دیں گے. ادھر جناب شہباز شریف صاحب کے فوٹوز آ رہے ہیں بہترین قسم کے, خوشگوار موڈ کے اندر, امریکن جوش کانگریس کے صدر کے ساتھ, اور جناب ساتھ وفد کے اندر ایک خاتون موجود ہیں جو پرو اسرائیل ہیں بہت زیادہ, اور ان کو ایکسیس بھی ہے شہباز شریف صاحب کے جو ہے وہ سیکرٹ فائلز تک, اور وہ یہ کلیم بھی کرتی ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے اور کر لے گا. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. لیکن اس کے اوپر جو سب سے زیادہ مزہ آ رہا ہے نا وہ مولویوں کو آ رہا ہے, جو ساری زندگی قوم کو بیوقوف بنا کے مال بنایا. یہ ملا ملٹری الائنس نے مل کے قوم کو بیوقوف بنایا, اور قوم کو یہ کہتے رہے کہ اپنے جناب فلانی بھی جنگ لڑنی ہے تو فلانی بھی جنگ لڑنی ہے, اور انہوں نے بڑی بڑی تقریریں کی. لیکن آج یہ دونوں بالکل ایسے چپ بیٹھے, سمم بکمن, یعنی بالکل خاموش, چپ گمسم, چونی نکل رہی ان کی. اور وجہ جو ہے سوائے فضل الرحمان صاحب کے, فضل الرحمان صاحب اس پولیٹکس کو جانتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ ہونا کے بڑے زیرک سیاستدان ہیں, ان کی سیاست اس کے اوپر کھڑی ہے. انہوں نے اسٹیٹمنٹ دینے شروع کیے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے فضل الرحمان صاحب کوئی مشکل بنیں گے اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ فضل الرحمان صاحب کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیتے ہوتے ہیں, یہاں سے بھی نکل ہی آئے گا. ناظرین, اب آ جائیں گنڈا پور صاحب والے معاملے پہ. دیکھیں, پرویز خٹک نے, محمود خان نے, عثمان بزدار نے, اور بہت سارے عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں, دوست ہیں, اسد عمر ہیں, علی زیدی ہیں, عمران اسماعیل تھے, بہت سارے اور لوگ ہیں, ڈھیر لگا ہوا ہے. سب نے عمران خان صاحب سے غداری کی, لیکن کسی نے ان کی فیملی پہ حملہ نہیں کیا. یہ حملہ گنڈا پور نے کیا, اور گنڈا پور نے یہ حملہ اس وقت کیا